مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ کہتے جی کہ بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور رزق میں کمی ہے، برکت کے لیے وظیفہ جو ہے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، کہ اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے مال میں برکت نہ ہو، استغفار پڑھے، اور کم از کم 2000 دفعہ روز استغفار پڑھو، مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چور بازاریں ہوتی ہیں جن میں لوگ چوری کا سامان بیچتے ہیں، اس کا خریدنا حرام ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو، لیکن معیت کا معنی ہے معیت علم، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر علی میں حلول کر گئے۔ نیند میں نے خواب میں سانپ دیکھا، لاحول پڑھ کے تھوک دو اور اس کا ذکر کسی، دیکھو نا، جب کوئی برا خواب آئے ہمیشہ یاد ہے رکھو کہ اگر خواب جھونک میں آئے یا نیند میں آئے تو حضور نے فرمایا ہے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد یہ خواب کسی کو بیان نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور خواب اگر اچھا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا ہے یا برا ہے تو وہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی عالم سے جا کے تعبیر پوچھا کرو، ہر آدمی کو خواب نہ بتایا کرو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تعبیر غلط دی تو اسی طرح ہو جائے گا، چونکہ رویا علی رجل طائر، خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ دانہ رکھا ہو کہ پرندے نے پاؤں اٹھایا اور دانہ گر گیا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔